السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج علی ایکو ساؤنڈ کے یوٹیوب چینل سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں رحیم یار خان ڈسٹرکٹ سے 17 کلومیٹر دور قلعہ مو مبارک پر۔ انشاءاللہ ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کو اس پرانے اور تاریخی قلعے کی تاریخ بھی بتائیں گے اور اس قلعے پر موجود آخری آرام گاہ سلطان الاولیاء حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بھی انشاءاللہ بھی چند لمحوں کے بعد آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک ضروری کام آپ دوستوں نے یہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ آئیے چلتے ہیں قلعے کے اوپر۔ ناظرین، جو ہی آپ قلعہ مو مبارک کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، پہلی سیڑھیوں کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں بائیں جانب ایک کنواں نظر آئے گا جس کے تاریخی آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ وہ کنواں ہے جس کے اندر اس قلعے پر موجود قابض جن، جس کا نام تاریخ بتاتی ہے کہ موریہ جن اس کنویں کا مالک تھا، اس یقیناً احاطے کا مالک تھا۔ جب سلطان شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قلعے پر آئے، لوگوں کو تبلیغ کی، تو آپ نے اس جن کو روایتوں میں آتا ہے کہ کالے دھاگے سے باندھ کر اسی کنویں کے اندر لٹکایا تھا، اور ابھی تک یہ کنواں نشانی کے طور پر ابھی تک یہ کنواں موجود ہے۔ جب بھی آپ یہاں پہ آئیے اس کنویں کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ قلعے کے احاطے میں داخل ہوں گے تو دائیں جانب سلطان الاولیاء سلطان التارکین حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی آخری آرام گاہ زائرین کے لیے دلی سکون اور راحت کا باعث ہے۔ آپ نے ایک بہت مشہور کہاوت سنی ہوگی کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے، جلدی واپس آ جاتا ہے۔ واپس آیا تو اس کے بیڈ پر، اس کی آرام گاہ پر اس کی نوکرانی سوئی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا اسے 100 کوڑے مارے جائیں، میری آرام گاہ پر یہ نوکرانی ذات ہو کے سوئی ہوئی ہے۔ 100 کوڑے لگے، نوکرانی کبھی ہنسنے لگی کبھی رونے لگی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، پوچھا تو میں نے رونے کی وجہ سمجھ آتی ہے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ نوکرانی نے کہا بادشاہ میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آرام کے لیے لیٹی ہوں، جو شروع سے لے کے آخری سانس تک اس مرکز پر سوئے گا اسے کتنے کوڑے لگیں گے۔ بس وہ بات ایسی دل پہ اثر انداز ہوئی، آپ نے سارا کچھ چھوڑا اور راہ خدا میں نکل پڑے۔ ایک کہاوت میں آتا ہے کہ آپ چلتے چلتے حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ 3 دن آپ ان کی مسجد میں آرام فرما رہے۔ تیسرے دن خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت شیخ عمر شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سرکار فرماتے ہیں، عمر شہاب الدین تمہیں اتنی بھی فرصت نہیں؟ میرا بیٹا حمید الدین حاکم تمہارے گھر میں آیا ہوا ہے اور تم نے اسے حال حوال ہی نہیں پوچھا۔ شیخ عمر شہاب الدین کی آنکھ کھلی، آپ نے مریدین کو ساتھ لیا اور پوچھا کہ میرے گھر میں کوئی نیا مہمان آیا ہے؟ کہا حضور وہ ایک پرانے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک فقیر طبیعت فقیر من شخص ایک مسجد میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ حمید الدین حاکم کو بلایا گیا۔
آپ نے آغوش رحمت میں لیا، گلے سے لگایا اور ولایت کی ساری منزلیں ایک ہی لمحے میں طے کروا کے شاہ رکن عالم نوری حضوری سہروردی ملتانی کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اور یہاں یہ بات بھی ایک غور طلب ہے کہ جناب شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت کم و بیش 60-70 سال کی عمر میں تھے، اور جس وقت آپ نے رکن عالم نوری حضوری کے دستے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی، اس وقت آپ کے شیخ کامل کی عمر صرف 6 ماہ کی تھی۔ 6 ماہ کے شاہ رکن عالم نے 60-70 سال کے ایک بزرگ کو اپنے ہاتھوں پہ بیعت کیا اور اس کے بعد روحانی منازل طے کروائیں۔ وقت چلتا گزرتا گیا، تبلیغ دین اسلام کے لیے اسی قلعہ مبارک جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں، اسی قلعے پہ اوپر آپ کی ڈیوٹی لگی، آپ یہاں پہ آئے، لوگوں کو تبلیغ کے لیے اللہ کی طرف بلایا۔ اس وقت یہاں ابھی جس کا تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا گیا کہ وہ جن جس کا نام موریا تھا اس قلعے کے اوپر قابض تھا۔ اس قلعے کے اوپر جب حضرت شیخ حمید الدین حاکم آئے تو قلعے کے جو لوگ مجاورین تھے، جو یہاں پہ رہنے والے تھے، بہت زیادہ، چونکہ بارگاہ عشق تھی اور عشق میں تکلیف نہ ہو تو عشق مکمل نہیں ہوتا، بارگاہ عشق تھی، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں اسی قلعے کے تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اسی قلعے کے ساتھ یقیناً ایک درہ ہاکڑا بیتا تھا، قلعہ تھا۔ تو حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ جلوہ فرما ہوئے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ رکاوٹ ڈالنے کے لیے قلعے پہ موجود جو موریا جن تھا، بہت ساری مشکلات تھیں، قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا۔ ایک دن آپ نے قلعے کو فتح کرنے کے لیے کوشش کی، حضرت کشتہ ولایت مصطفیٰ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت میں آتا ہے، اور تحفۃ الذاکرین میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، تاریخ کی کتب ہے، ویکیپیڈیا پہ بھی بڑی معلوماتی تفصیل اس بارے میں فراہم کی گئی ہے۔ حضرت شاہ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم زیارت کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہ حمید الدین حاکم ناد علی پڑھو اور قلعے کے اوپر فتح کے لیے چلے جاؤ۔ حضرت شیخ حمید الدین حاکم ناد علی کا ورد کرتے ہیں اور اسی قلعے کو فتح کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کی تعداد، زائرین کی تعداد دین اسلام کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آج ایک وقت آن پہنچا ہے کہ ہر سوموار کے دن آپ کا عرس ہوتا ہے، اور ہر سوموار کے دن یہاں پہ سینکڑوں زائرین اپنی روحانی اور جسمانی سکون کے لیے سلطان الطارقین حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہنشاہ سہرورد کی بارگاہ میں عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، نذرانے دیے جاتے ہیں، اور ایک کثیر تعداد میں لوگ اپنا ذہنی، جسمانی اور روحانی سکون وسیلہ ولی کامل سے بارگاہ خدا سے وصول کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ مجھے اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ہر درگاہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر یقیناً روحانیت کے مرکز کا ایک محور ہوتا ہے، ایک اس کا اپنا سلسلے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ زائرین جو ہیں، جو دکھی دل زائرین جسمانی بیماریوں سے اور روحانی بیماریوں سے یہاں پہ آتے ہیں، ان کے لیے حضرت شیخ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، 9 دن یعنی 9 راتیں وہ یہاں پہ رکتے ہیں۔ اور بارہا مرتبہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں کہ یہاں پہ وہ مریض بھی آئے ہیں جو کینسر کی آخری سٹیج پہ تھے، اور اس یقیناً اللہ کے ولی کامل نے بارگاہ خدا سے انہیں بوسیلہ مصطفیٰ شفا لے کے دی ہے۔ بہت زیادہ دکھی دل انسان، گھریلو پریشانیوں سے متاثر کردہ سارے یہاں پہ آتے ہیں، حضرت شیخ کے وسیلے سے یقیناً آقا کریم کی بارگاہ سے وہ خیرات طلب ہوتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی سے وسیلہ مصطفی کے صدقے اللہ پاک انہیں اجر عطا کرتا ہے اور جسمانی اور روحانی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک بار ضرور اس عظیم مرد کامل ولی کامل کی بارگاہ میں عقیدتیں اور محبتیں نچھاور کرنے کے لیے تشریف لائیے، خود بھی آئیے، اپنے دوستوں کے ہمراہ بھی آئیے، اور اولیاء اللہ کے پاک وسیلے سے قرب خداوندی کو حاصل کیجیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس قدیمی مسجد کے امام، جو کہ جس مسجد کا سنگ بنیاد صاحب مزار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا غلام نازک سعیدی صاحب۔ حضرت، آپ نے اس مزار پر کافی عرصہ چونکہ آپ کو ہو چکا ہے، آپ کا آنکھوں دیکھا حال ہمیں یقیناً چاہیے تاکہ زائرین اور جو لوگ ہمیں دیکھیں گے ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور ان کی روحانی تعلق میں اضافہ ہو جائے۔
آپ نے اپنی آنکھوں سے اس مزار کی روحانیت کے متعلق اور یہاں پر جو زائرین آتے ہیں ان کی کیفیت اور اس کیفیت کو کس قدر یہاں پہ آ کے تقویت ملتی ہے اور کس قدر وہ جلد اللہ کے اس پاک ولی کے وسیلے سے شفایاب ہوتے ہیں، اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اولیاء اللہ کے مزارات جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی رحمت کا سرچشمہ ہیں، بے شک، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو مراتب کے لحاظ سے شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ جب میں یہاں حاضر ہوا تھا، پہلی دفعہ زیارت کا شرف حاصل ہوا، جب میں یہاں آیا پہلی دفعہ تو دیدار ہوا مزار شریف کا اور حضرت کی تربت کی زیارت کی، ماشاءاللہ، تو ایسا لطف اور ایسا سکون حاصل ہوا کہ میرے جی نے یہ بولا کہ میں ادھر رہ ہی جاؤں۔ واہ، حضور یہ تو ہوگی آپ کا ذاتی اپنی ذات کے متعلق مشاہدہ۔ ہمیں آپ کچھ اس بارے میں بتائیے کہ جو جہاں پہ زائرین آتے ہیں، سرکار شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پرانوار اور ذات روحانیت سے بھرپور ذات سے کس قدر فیض وہ حاصل کرتے ہیں، اور کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے بارہا مرتبہ سنا ہے کہ کینسر کے مریض یہاں پہ آتے ہیں، وہ 9 راتیں یہاں پہ گزارتے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں خدا سے شفا لے کے دکھائیے، اس بارے میں کچھ ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے سی کہ الحمدللہ یہاں جس نیت سے بھی مریض آیا ہے، جو بھی مریض آیا ہے، جس نیت سے بھی یہاں آپ کی مزار پہ اس نے حاضری دی اور یہاں آ کے الحمدللہ وہ خالی نہیں گیا، فیض یاب ہو کے گیا ہے۔ واہ، اور کینسر کے مریض تو تقریباً کافی ایسے ہمیں ملے بھی ہیں اور گفتگو بھی ہوئی ہے، نوراتیں بھی یہاں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ کافی دور دراز سے لوگ یہاں آ کر جو ہے نا اپنی التجائیں، اپنی گزارشات، اپنی بیماریاں صحیح کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں اتنی بڑے بڑے مریضوں کو اور کینسر والے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہاں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی بلند پایا اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو بھی یہاں آیا ہے بہرحال خالی نہیں گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، یقیناً اللہ بہت سلامت خوشی ہوئی رکھے۔ آپ سے مل کے۔ جزاک چلے اللہ۔ آئیے، یہ تو تھی صاحب مزار حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض اور آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ باتیں۔ یہاں پہ ایک تفریحی پوائنٹ بھی ہے بہت خوبصورت سا، چلے آئیے، بلکہ اس سے بھی قبل آپ کو اس مسجد کی زیارت کرواتے ہیں جس کا سنگ بنیاد حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً آپ نے اپنے دستان مبارک سے رکھا۔ چلیے آپ کو مسجد کی زیارت کرواتے ہیں۔ دربار سے باہر نکلتے ہی ناظرین آپ کو ایسی ایک نایاب چیز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جو صرف پورے پاکستان کے اندر 2 جگہوں پہ موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل 2 جگہوں پہ پورے پاکستان میں۔ میرے سر کے اوپر آپ کو اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہاں پہ ابابیل کے گھونسلے موجود ہیں جو بڑی کثیر تعداد کے اندر ہیں، اور مختلف لوگ یہاں سے جو یہاں کے مقامی رہائشی ہیں وہ اس بات کا امر دیتے ہیں، اس بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ابابیل روزانہ عصر کے وقت کے بعد سے باقاعدہ سلامی دیتے ہیں صاحب مزار کے روضے کے اوپر اور مختلف انداز میں چکر لگاتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ واحد مزار ہے یقیناً جہاں پہ ابابیل ایک بہت نایاب پرندہ، اور یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ ابابیل وہ پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورۃ الفیل میں کیا ہے۔ ناظرین، یہ آپ کی نظروں کے سامنے وہ عظیم اور تاریخی مسجد ہے جس کے لیے تاریخ کی کتب میں یہ حوالہ موجود ہے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کی پہلی جامع مسجد ہے۔ سلطان محمد بن قاسم کی دیبل کو فتح کرنے سے بھی قبل جب حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیغام خداوندی کو لوگوں کے دلوں میں رائج کرنے کے لیے یہاں پہ ڈیرا ڈالا اور لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ سے منور اور روشناس کروایا، اس وقت ضرورت تھی کہ ایک جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ 5 وقت کی نماز اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جمعۃ المبارک کا اہتمام اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے۔ اسی مقصد عظیم کے تحت صاحب مزار جن کی ابھی آپ نے زیارت کی،
حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کے سب سے زیادہ عمر پانے والے عظیم روحانی بزرگ، آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس تاریخی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ آج تک اور رہتی دنیا تک اس مسجد میں لوگ آئیں گے اور آپ کے روحانی فیض سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ وہ بلڈنگ ہے، وہ عمارت ہے جس کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لنگرا دور گزرا تھا، تاریخی دور تھا، لنگرا بادشاہوں کا دور تھا۔ کم و بیش آج سے 450 سال قبل وہ یہاں پہ براجمان ہوئے اس علاقے پر۔ اس وقت کی یہ آپ کے سامنے عمارت موجود ہے، اور یہ زندہ کرامت ہے حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ ابھی تک یہ باقاعدہ اسی حالت میں اسی سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی چیز تھی جو ہم نے آپ کو علی ایکو ساؤنڈ کے یوٹیوب چینل سے قلعہ مبارک کے حوالے سے بتائی۔ ایک بار پھر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا علی ایکو ساؤنڈ کے نام سے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ایک بار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے قلعہ مبارک کی جہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے بائیں جانب صاحب مزار کا روضہ ہے، اور پھر ایک طویل سلسلہ دریائے ہاکڑا کی زرخیز زمین اور یقیناً سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت اور آپ کی اولاد پاک کا مزار بھی ہے۔ یہاں سے اگر آپ میری دائیں جانب دیکھیں تو یقیناً میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ میری دائیں جانب آپ کے پڑپوتے حضرت عماد الدین حماد سائیں کا روضہ ہے، آپ کی تربت ہے، آپ بھی مادرزات ولی تھے۔ اور اگر یہیں سے میں بالکل سیدھا آپ کو دکھاؤں تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 12 ربیع الاول کے دن حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک کی ایک نشست منعقد ہوتی ہے۔ یقیناً ملک پاکستان کے طول و عرض سے علماء کرام، ثناخانان حضرات، قرہ حضرات آتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرماتے ہیں۔ حضرت بالکل یہاں پہ میرے بائیں جانب حضرت عماد الدین حماد کا روضہ ہے، حضرت شیخ بیراں پاک باز کی تربت ہے، آپ کے ساتھ مخدوم سلطان احمد شاہ صاحب، اور بالکل حضرت عماد الدین حماد کے بائیں پہلو میں آج کے دور کے بڑے نامور سیاستدان اور ملک پاکستان میں ایک اپنا الگ اور منفرد مقام رکھنے والے وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور یقیناً صوبائی وزیر خزانہ مخدوم محمد ہاشم جواں بخت، آپ کے والد مرحوم کی تربت ہے۔ یقیناً یہ ایک تاریخی جگہ ہے، آپ کی اولاد میں سے ہی حضرت مخدوم خسرو بختیار اور مخدوم ہاشم صاحب کے والد محترم کی تربت ہے۔ حضرت عماد الدین حماد سائیں صاحب مزار اور وارث مبارک حضرت حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑپوتے ہیں، مادرزات ولی ہیں، آپ پیدائشی طور پر اللہ پاک کے ولی تھے۔ 1.5 سال کم و بیش 1.5 سال کا عرصہ آپ کی تربت، ابھی آپ نے چند لمحے جس عظیم ہستی کی تربت کا نظارہ کیا، حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدمین مبارک میں موجود رہے۔ 1.5 سال کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مزار آپ اس وقت کے موجودہ سجادہ نشین کے خواب میں آئے۔ آپ نے کہا کہ بھائی اللہ کا ایک عظیم ولی میرے قدموں کی طرف ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا بلند پایا بزرگ میرے قدمین کی طرف ہو، وہاں سے جسد خاکی کو نکالو اور الگ روضہ بناؤ۔ اس وقت سے آپ کی تربت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں زائرین کے لیے بارگاہ روحانیت سے روحانیت لینے کے لیے مرقع ہے اور سرکار کے فیض کا چشمہ جاری ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں قلعے کی ہسٹری کی جانب۔ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں آپ یقیناً میرے پیچھے سبز لہلہاتے کھیت اور باغات دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہم قلعے کی اس جگہ پہ موجود ہیں جو قلعے کی پہلی منزل جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا پہلا زینہ کہہ سکتے ہیں۔ قلعے کو آج سے 2100 سال قبل یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 100 سال قبل مسیح رائے ہنس راج نے بنوایا اپنی والدہ مہو رانی کے نام پر۔ حالات کی ستم ظریفی بگڑتا بگڑتا وہ مہو رانی سے مئو ہو گیا۔ مئو جب ہوا تو اس کے بعد حضرت حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تشریف لائے، پھر مئو کو آپ نے ایسا رنگ دیا کہ لوگ مئو کو مئو مبارک کہنے لگ گئے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد بن قاسم، یہ میری نظروں کے سامنے آپ کی میرا کیمرہ مین آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دریائے ہاکڑا بہتا تھا۔ یہ قلعہ دریائے ہاکڑا کے بالکل کنارے پر رائے ہنس راج نے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اگر ہم آپ کو تاریخی عمارات کی طرف اور تاریخی چیزوں کی طرف لے کے چلیں
تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری تاریخی چیزوں کی اور بہت ساری تاریخی مناظر ابھی تک کیمرے میں کیچ نہیں ہو چکے، جو پہلی بار علی ایکو چینل، علی ایکو ساؤنڈ کے یوٹیوب چینل سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یقیناً مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی سے نئی ہسٹری کی ویڈیوز اور معلوماتی چیزیں ہم آپ کو مزید دکھاتے رہیں۔ دائیں جانب یقیناً اس دور کے بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نامور لوگ مخدوم شہاب الدین ہاشمی جو سجادہ نشین بھی ہیں دربار عالیہ سہروردیہ مو مبارک کے، ان کے باغات ہیں۔ یہ وہ میری نظروں کے سامنے اس تاریخی دور کی چیزیں ہیں، وہ بلڈنگز ہیں جن کے آثار قدیمہ ابھی تک موجود ہیں۔ حالات کی ستم ظریفی کہ کچھ گورنمنٹ نے بھی توجہ نہیں دی، بگڑتے حالات کی ستم ظریفی کا یہ منظر کھنڈر نما قلعہ جو یقیناً ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، فن تعمیرات کا ایک شاہکار تھا، یہ آپ کی نظروں کے سامنے وقت کی ستم ظریفی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں علی ایکو ساؤنڈ کے یوٹیوب چینل سے میں فی الوقت حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور اس وقت کے جو امراء ہیں ان سے بھی مطالبہ ہے کہ خدا را اپنے اس قیمتی ورثے کو یوں ضائع نہ کیجیے، اپنے اس قیمتی ورثے کو دیکھ بھال کیجیے، اپنے اس قیمتی ورثے کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہی قیمتی ورثہ ہے جو قوموں کی اور نسلوں کی ترقی اور ان کی پہچان کا باعث ہوتا ہے۔ یہ وہ عمارت ہے، اگر آپ فن تعمیر کو دیکھیں، باہرلی دیوار اس کی جو ہے، آؤٹر باؤنڈری جو اس کی ہے وہ بالکل پختہ ہے، لیکن جو اندر ہے وہ اس دور کا عظیم فن تعمیر کا ایک مظاہرہ ہے۔ اندر اس کا بالکل کچا ہے۔ اس کا جو ایک بیسک فائدہ ہوتا ہے، بیسک پروفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ گرمیوں کے حالات میں یہ دیواریں آپ کو ٹھنڈک کا احساس دیں گی اور جو ہی موسم سرد ہوگا یہ دیواریں آپ کو گرمی کا احساس دیں گی۔ یہ اس دور کی ایک بہت بڑی فن تعمیر کی نشاندہی ہے، فن تعمیر کا کرشمہ ہے، منہ بولتا ثبوت ہے فن تعمیر کا۔ یہ میرے پیچھے یقیناً ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دور کے یقیناً بڑے نامور شخصیات کی جاگیریں ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کر جو ہماری پہچان ہیں، ہمارا ورثہ ہیں، لیکن عدم توجہی کی باعث ہم اس ورثے سے بہت دور بلکہ بہت زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو اس طرف دکھائے تو یہ ایک اور ستم ظریفی وقت کی کہ بالکل کھنڈرات کا منظر جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ قلعہ مو مبارک کسی دور میں وزٹرز کے دیکھنے کے لیے ایک بہت اچھی پلیس تھی۔ اگر ضلع رحیم یار خان کے چند نامور اور چند خوبصورت جگہوں کی آپ فہرست نکالیں تو اس میں قلعہ مو مبارک بھی آپ کو سر فہرست نظرے گا۔ فی الوقت ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اسی طرح کی ڈاکومنٹری سے، اس طرح کے یوٹیوب کے چینل سے، اس طرح کی ویڈیو فلم سے کہ خدا را امراء کو اور اس دور کے جو حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ہیں جو یقیناً ثقافت کے وزیر ہیں، ان کو اس ثقافت کا خیال آئے تاکہ اس قلعے کی اسی طرح دیکھ بھال ہو سکے جس طرح دوسری تاریخی چیزوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اور یہ قلعہ زائرین کے لیے، لوگوں کے لیے، وزٹرز کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک شاہکار کے طور پر پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے، پاکستان کی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہوئے آج آپ کو دیکھا جا سکے۔ ناظرین، مو مبارک کے بارے میں بات کی، اب آتے ہیں مو مبارک کی ہسٹری کے بارے میں بات ہوئی، اب آتے ہیں مو مبارک کی آبادی کے متعلق۔ مو مبارک کی کم و بیش آبادی 500 ساڑھے 500 نفوس پر مشتمل ہے۔ اگر یہاں کی کمیونٹی کے بارے میں بات کی جائے تو 90% جو لوگ ہیں وہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، 10% 10% لوگ اہل سنت بریلوی مکتب فکر سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں۔ لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں پر فرقہ وارانہ جھگڑا نہیں ہے، سارے مل کے رہتے ہیں، بالکل جو تعلیمات صاحب مزار کی تھی پیار محبت سے رہنے والی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ معتبر شخصیات میں آیا جائے تو مو مبارک کے چیئرمین ایک سیاسی سماجی شخصیت مخدوم امتیاز حسین ہاشمی، اس کے ساتھ مخدوم محمد فیض رسول ہاشمی، اور یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور شاعر قیس فریدی، سرائیکی زبان کا بہت اعلیٰ شاعر جس کے بہت زیادہ شعراء کرام آپ کے شاگرد بھی ہیں، فیض یافتہ بھی ہوئے یہ سند شعراء میں۔ قیس فریدی اور مو مبارک کی ایک بہت ہی تاریخی شخصیت جس نے مثنوی سیف الملوک لکھی، مولوی لطف علی، جہاں پہ ان کا مزار بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو ان کے مزار کی بھی سیر کروائیں گے اور آپ کی تصنیف کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔
فی الوقت یہ ماہ مبارک کی مختصر سی ہسٹری تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب اپنے ہوسٹ وقاص غنی عابدی کو اجازت دیجیے، کیمرہ مین امجد فاروق کے ساتھ خدا حافظ۔ ایک بار پھر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا علی ایکو ساؤنڈ کے نام سے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ایک بار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔